وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 33 سے 37، درس کا نمبر 1907. آج کا موضوع کیا ہماری روش مومنانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 33. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی سند یا دلیل ان پر نازل کی ہے؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اور دیکھیں بات ایک ہی ہے اور وہ توحید کی ہے. انسان یا تو زندگی جو گزارے گا تو یا تو وہ اللہ کو پکارے گا، یعنی اللہ
اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گا یا اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا. یہ دو رویے ہیں. ہم نے اس میں سے دوسرا رویہ اپنا لیا ہے. ہمارے دل یاد الہی سے غافل ہیں کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. دنیا اور حاصل دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. زندگی اسی کے لیے وقف کر دی ہے. دیکھیں ہمارا جو کریکٹر ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. یعنی جو ہمارے اعمال ہیں، جو طرز زندگی ہے، جو خیال زندگی ہے، وہ بالکل واضح ہے. وہ ہمارے اعمال سے ہمارے جو خیال ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہماری سامنے ہے. آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، نمبر 1. آج کا مسلمان اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتا، نمبر 2. آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل قرار نہیں دیتا عملی طور پہ. تو بات تو ختم ہو گئی. نہ آپ توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے اور نہ آخرت کے. تو کون سا اسلام اور کون سا مسلمان اور کون سا ایمان؟ مجھے آپ بتائیں نا. دیکھیں یہ میں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی طرف متوجہ ہوں، اپنے اللہ کی طرف رخ پھیر لیں. منیبین الیہ، یہ آیت نمبر 33 میں اور آیت نمبر 31 میں ایک ہی لفظ، زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک ہی لفظ، منیبین الیہ. آیت نمبر 31 میں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. منیبین الیہ. پھر آپ کو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، آج کا سبق ہے، جو مصیبت پڑتی ہے، جب ظاہر اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، پھر آپ رجوع کرتے ہیں اللہ پر، اللہ کی طرف. تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا. دیکھیں اللہ جو ہے مشکل کشا، قاضی الحاجات اور قاضی الحاجات ہے. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. قرآن میں تو دیکھیں واضح طور پہ، دیکھیں ہمیں ہمارے عقائد اور جو ہے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. مشکل کشا ایک ذات ہے، اللہ کی. پھر تو اسباب ہے، اس میں میں کلام نہیں کرتا، لیکن بنیادی طور پر ایک ذات ہے، نفع النافع الضار. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والی، چھیننے والی اور عطا کرنے والی، ایک ذات ہے. ساری قوت کا مالک ایک ہے، اللہ. یہ تو دیکھیں جب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب تکلیف پہنچتی ہے اس وقت ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. یہ تو بات غلط ہے. یعنی دیکھیں مصیبت کے وقت جب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فطرت میں اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے. فطرت میں اللہ کی یاد ہے. جب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو آپ خالق سے رابطہ کرتے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. آپ کا بھروسہ اس وقت خالص اللہ پر ہوتا ہے. تو بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی جو فطرت میں آپ کا اللہ کی طرف مائل ہونا یا جھکاؤ یا پکار آپ کی فطرت میں شامل ہے، تو آپ کو تو پھر اس سے سبق لینا چاہیے. یا یہ بات جو ہے 2 مرتبہ یعنی آیت نمبر 33 میں اور 35 میں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، یہ مطلب مختلف انداز سے، وہ تو وہیں پہ میں بات کروں گا. لیکن ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ دیکھیں اصل ہماری ضرورت جو ہے توحید ہے۔ توحید کا مطلب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، خالص اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا آیت نمبر 31 میں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من یہ ایک راہ عمل ہے۔ آیت نمبر 31 سورہ روم کا نا ایک راہ عمل ہے، عہد وفا ہے اس میں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، محبت اطاعت اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ ہمارا تو یہ سارا سسٹم بگڑ گیا ہے، ہماری محبت اطاعت اور محنت یہ ساری دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہے۔ اطاعت ہم اپنے نفس کی کرتے ہیں، آپ کی میں آپ پر غالب ہے، آپ اپنی میں کے زیر اثر ہیں، آپ اپنی میں کے اثرات سے آپ اپنی میں کے غلام ہیں۔ تو یہ بات تو دیکھیں، یہ بات تو نقصان کی ہے۔ رجوع الی اللہ یہ اصل ضرورت ہے ہماری۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے، بالغ عاقل ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو جہتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یا یہ دنیا کی طرف رجوع کرے گا، یا یہ دنیا والا بن جائے گا، یا یہ اللہ والا بن جائے گا، یا دنیا سے محبت کرے گا یا آخرت سے محبت کرے گا، یا دنیا کو مقصود بنا لے گا یا آخرت کو مقصود بنا لے گا، اللہ کو منزل بنا لے گا، یا تو دنیا کو منزل بنا لے گا یا اللہ کو منزل بنا لے گا۔ ہمارا اس میں سے کوئی بھی ایسا یعنی ہمارے جو کام ہیں، میں دیکھیں ظاہر ہے کہ 2022 میں آپ سے مخاطب ہوں اور قرآن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ہدایت ہے، تو میں اس سے باہر نہیں نکلوں گا، یہ اس میں خالص ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے رجوع الی اللہ کی، اور اس کے دلائل اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے اس آیت نمبر 33 میں کہ دیکھو جب تم پر تکلیف آتی ہے تو تم کسے پکارتے ہو؟ دعوا ربہم منیبین الیہ، مصیبت کے تم وقت پکارتے ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یعنی پھر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو یہ رویہ تو درست نہیں ہے۔ دیکھیں انسان جب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھجوایا ہے، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو دو حالتوں میں سے ایک حالت ہماری ضرور ہوگی، یا تو ہم امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں گے یا ناکام ہو کے جائیں گے۔ یا انسان جب مرتا ہے تو اس کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے، یا تو یہ مجرم کی حالت میں جاتا ہے اللہ کے پاس، یا یہ مسلم کی حالت میں جاتا ہے، یا اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے مرتے وقت یا سفید ہوتا ہے، یا اس کے دل پر، یا اس کے دل جو ہے یہ عرش الہی ہوتا ہے، یا دل میں دنیا کی غلاظت بھری ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں میں تو دنیا کی غلاظت بھری بھی ہے کوٹ کوٹ کر۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، دنیا کی محبت ہمارے دل میں پلا دی گئی ہے، ہم نے پی لی ہے۔ دنیا کی محبت سے ہمارے دل لبریز ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، منصوبے، اس کو دیکھ لیں۔ ہم صرف ظاہر کے تابع ہیں، ظاہر کے لیے دوڑ رہے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی حالت ہے جو کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں تکلیف، کچھ ایسی تکلیف آتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، بے اختیار اللہ کو ہم یاد کرنے لیتے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ لیکن جب وہ حالت ختم ہو جاتی ہے تکلیف کی تو پھر ہم وہی مشرکانہ خیال میں، آج اس وقت ہم مسلمان مشرکانہ خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، مشرکانہ افعال ہیں ہمارے،
یہ بلا کسی میں مبالغے کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے خیال میں جئیں، یہ تو شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے خیال میں زندگی گزاریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، یہ توحید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا، ٹھیک ہے بھائی مزے کر لو۔ یعنی دیکھیں شکر گزاری کا ایک رویہ ابتدا سے ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ آپ پر ایک مصیبت آئی اور آپ نے اللہ کو یاد کیا اور پھر اللہ کو بھول گئے۔ اصل میں ہماری زندگی جو ہے، مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ہماری زندگی تو ٹوٹل ناشکری میں گزر ہو رہی ہے۔ یعنی ہم ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو ضائع کرنے پر ہم تل گئے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، تو فتمتعوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چند دن ہے، تم کھا لو پی لو جی لو، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو۔ ابھی تو ہماری آنکھیں بند ہیں، جب موت آئے گی تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، حقیقت میں پہنچ جائیں گے نا۔ اس وقت تو ایک یہ امتحان ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے، تو ہم نے تو اپنے معبود بنا لیے ہیں اللہ کے سوا۔ لیکن جب اسباب منقطع ہو جائیں گے تو پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ فتمتعوا، کون مخاطب ہے؟ آج یہ ناشکرہ مسلمان۔ دیکھیں لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت تو زندگی کی ہے۔ پھر جو بھی ہر ایک کے ساتھ جو نعمتیں ہیں وہ تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ کسی کے پاس بالکل بھی پیسے نہ ہوں تو دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کو 2 وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بھوکا تو کوئی نہیں مرتا، 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کا رویہ۔ ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کا رویہ نہیں اختیار کرنا، یعنی یہ ہمارے اعمال ایسے بول رہے ہیں کہ ہم نے تو زندگی ناشکری میں گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں تمہارا دنیا کا جو حصہ ہے وہ میں تمہیں بلا کٹوتی دوں گا، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، لیکن جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی دلیل اور سند ان پر نازل کی ہے؟ سلطانا مطلب دلیل، کس پر؟ یعنی شرک کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کوئی دلیل ہے جو تمہیں شہادت دیتی ہو اس شرک کی جس کی صداقت کی جو تم لوگ کر رہے ہو؟ تو ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم تو دیکھیں یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی ماحول میں ہم زندہ ہوئے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ناشکری کی زندگی گزار کر ہم چلے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ تو یہ بات تو دیکھیں جو بھی ہے، لیکن اس کے نتائج کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ان تشکروا یردہ لکم ولا یردع عن القوم الکافرین، اور اگر ناشکری کا رویہ تم اختیار کر لیتے ہو تو میں ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب لوگوں کو ہم رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں پر، ان کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ رویہ جو ہے یہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت، قوت، جوانی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اکثر اسی جوانی کے ذام میں، جوبن میں، دولت کے ذام میں اس پر ہم فخر، یعنی اندرونی طور پر ہم ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ فریحو بہا، خوش ہو جاتے ہیں، مطلب پھول جاتے ہیں۔ ایک ذام ہوتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، میرے پاس یہ جائیداد بھی ہے، وہ جائیداد بھی ہے، میرا یہ عہدہ ہے، وہ عہدہ ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، تو اس پر ہم پھول جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کا کوئی ظاہر میں مداوع نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ آپ بڑھاپا آیا اور بیمار ہو گئے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی حالت جو ہے وہ نازک ہے، اور یا آپ پہ کوئی وہ آ گیا، فالج کا اٹیک آ گیا، چلنے پھرنے سے آپ معذور ہو گئے، پلنگ پر پڑ گئے، اور بس لوگ آپ کو اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور باتھ روم کرا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، تو اس میں انسان کی تھوڑی بہت سینسز تو کام کرتی ہیں، لیکن وہ مایوس ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہمارے مختلف رویے ہیں ہمارے، لیکن دیکھیں اللہ سے جب آپ کا رابطہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، تو پھر مایوسی جو ہے پھر لازمی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، پھر زندگی میں کوئی چارم نہیں رہتا، چارم، کوئی کشش نہیں رہتی، پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے۔ اذا ہم یقنطون، یعنی یہ سب وہ علامتیں ہیں کہ جو اللہ سے ہم کٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں توحید کی جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو اس میں کوئی نشانی نہیں نظر آتی، لیکن بات یہ ہے، یہ جو ہم ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رزق فراخی اور تنگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے مالک۔ اس میں نشانی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری زیادہ پریشانی جو ہے وہ رزق کے بارے میں ہے، مخلوق رزق کے بارے میں، رازق کو بھول گئے، روزی کی فکر ہے، اور اس میں تو ہم بعض اوقات بڑے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، نماز یاد رہتی ہے۔ یہ نماز کا میں ویسی تذکرہ کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے جو حقیقی بات ہے کہ ہم تو راستہ پورا ہی بھٹک گئے ہیں۔ صرف نماز سے آپ کا جو ہے یعنی آپ شکریہ نہیں ادا کر سکتے، آپ کا تو یہ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ، ہمارا تو دنیا پر یقین ہے، اور دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے تو اللہ ہماری منزل بھی نہیں ہے۔ جب اللہ منزل نہیں ہے تو قرآن سے تو آپ کا رابطہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اس بات کو ایسے بھی دیکھیں نا، اب آخر کیوں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ قرآن سے تعلق کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نے کیوں منقطع کر لیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کا راستے پر چلنا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت، ہمارا ارادہ بھی دنیا کا ہے، مدعا بھی دنیا کا ہے، مقصود بھی دنیا ہے، محبوب بھی دنیا ہے۔ اب دنیا ہی کے راستے پر آپ چلتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے۔
ہم اللہ کی زندگی کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہر چیز میں ہم اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، ہماری مرضی. تو بہرحال فآت ذی القربى حقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو. آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے جو اللہ کی ذات کے طالب ہیں. وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اور یہ بڑی میں یہاں پر ضرور آپ کو تمنا دلاؤں گا، خوشخبری دلاؤں گا کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں. جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ رب سے ملاقات کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. لآت ضرور آئے گا. ذات کے طالب، یریدون وجہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہیں. سبحان اللہ، مکھڑے کے طالب ہیں. تو جو طالبان مولا ہوتے ہیں ان کو تو بس یہی طلب جو ہے بے چین کیے رکھتی ہے، اور وہ اسی کے لیے زندگی گزارتے ہیں. وجہ اللہ عام معنی جو ہے اللہ کی خوشنودی. چہرہ اللہ کا یعنی عام طور پہ جو عام معنی کیا جاتا ہے تو وہ خوشنودی کا ہے، اللہ کی رضا کے جو طالب ہیں. لیکن جو خاص معنی ہے وہ خاص لوگوں کے لیے. تو اب اس آیت میں سامعین کرام فلاح یافتہ لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مال پر بیٹھتے نہیں ہیں، اپنے اس کو چھپا کے نہیں رکھتے، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اپنا مال حسب ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو آیت ہے سامعین کرام، اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم قرابت داروں کو ان کا حق دو. بہرحال اس آیت پہ انشاءاللہ اگلے مضمون میں بات کر لیں گے. آج کے مضمون کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔